ہمیں جو بچپن سے بتایا گیا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا سب سے بڑا نیگیٹو ایفیکٹ جو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، اس بیس کے اوپر کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم کرسچنز کو دیکھتے ہیں، ہندوز کو دیکھتے ہیں، سکھوں سے ملتے ہیں، یا جو نان مسلم ہماری کمیونٹی ہے، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے ہم ان سے سپیریئر ہیں۔ وائی؟ بیکاز آئی بورن ان اے مسلم فیملی، میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں ایک خوش قسمت ہوں کیونکہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو عزیزان محترم، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن نے اس طرح بتایا ہے کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اس لیے تم خوش قسمت ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنت اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اس لیے تم خوش قسمت ہو۔ صرف ایک ہی بات بتائی گئی ہے، تم میں سے خوش قسمت وہ ہے جو کل قیامت کے روز کامیاب ہو گیا، بس اس کے علاوہ تمہاری کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایکچولی یہ حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب ایک کافر سے سوال کیا جائے گا تو اللہ پاک یہ سوال کریں گے کہ تم تک میرا میسج پہنچا، تم نے میرا میسج کیوں نہیں مانا، تم نے میری باتیں کیوں نہیں مانی، تم نے حکم عدولی کیوں کی، اس کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ لیکن مسلمان سے دو کوسچن ہوں گے کہ ایک تو تم نے عمل کیا، جو تم تک میرا نالج پہنچا، میری بات پہنچی، کیا تم نے اس پر عمل کیا، اور دوسرا یہ ہوگا کیا تم نے یہ میسج آگے دیا یا نہیں دیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، یہ ڈیوٹی اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اگر آپ اس میں کرنے سے فیل ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے بھی کوسچن کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کل وہ آپ کو اس بات پر پکڑ لے کہ ٹھیک ہے تم نے میری ساری حکم بات مانی ہے، اوبیڈینٹ ہیں، اوبے کیے ہیں تمام میرے آرڈر، لیکن تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا ہے، تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ کل آپ کو اس بات پر پکڑ لے۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ عزیزان محترم، کہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ایک جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کے لیے اگر سچ ثابت ہو بھی جائے، اسے مل بھی جائے، تو کیونکہ انسان کمزور ہے، بشری کمزوریاں ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی فیملی کو لوز نہیں کرنا چاہتا، اپنے ماں باپ کے پیار سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اپنی بیوی اور بچوں کو ٹربل میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ اپنی کمیونٹی سے الگ نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے معاشرے سے الگ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ایک کنٹری ہے، کرسچن کنٹری ہے، یہودی کنٹری ہے، یا ایک ہندو کنٹری ہے، تو وہ اس کو وہ تمام پرابلمز اور کمپلیکیشنز جو اسے اسلام قبول کرنے کے بعد سامنا ہو سکتا ہے ان کا، اس سے وہ سفر نہیں کرنا چاہتا، وہ کانسیکوینسز سفر نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور اپنے دین پر قائم رکھتا ہے، اپنے یا بالکل اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور ایتھیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ایک ریزن ہے جو اللہ کی طرف سے پیش کی جائے گا، جو بالکل ریجیکٹ کی جائے گی اللہ پاک کی طرف سے۔ لیکن اسلام مسلمان کے بارے میں جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی تکمیل نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، تو جب قیامت والے دن اسے حاضر کیے جائے گا تو اللہ پاک اس سے کہیں گے تمہیں تو میں نے کھیر پلیٹ میں رکھ کے دی، تمہیں میں نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، تمہارے لیے علم، اسلام کے بارے میں علم اور نالج اور سرچ کرنا تمہارے لیے مسئلہ نہیں تھا، تمہاری تو بچپن سے آپ برنگنگ ایز اے مسلم ہوئی تھی، تم تو میرے تمام احکامات جانتے تھے، تمہیں قرآن پڑھایا گیا ہے، تمہیں احادیث بتائی گئی ہیں، تمہارا معاشرہ، تمہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ماں باپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں بیوی بچوں کا کوئی خطرات نہیں تھے، اس کے باوجود تم نے میری حکم عدولی کی۔ تو یہ ایک بڑی زیادہ ذمہ داری ہے ایز کمپیئر ٹو نان مسلم۔ سو ہمیں اترانا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ بالکل خوش قسمت نہیں ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور خوش قسمت صرف وہ ہے جو کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔